بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بیٹیوں کا نصیب چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ ماں باپ ہر روز قرآن کی ایک سورت پڑھ لیں، گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، ہر طرف آپ کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوں گے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارک انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے۔ خاص طور پر اگر یہ سورت ایسی بہنیں اور بیٹیاں پڑھتی ہیں کہ جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، انہیں ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کو کھول دے گا۔ ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی بارش ہونے لگے گی، ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ ناظرین، اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہے، جس طرح سے چاہے، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہینڈل کر لے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتہ لے کر آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کے ایک ہاں کے منتظر ہوں گے۔ لیکن اگر میری ایسی مائیں اور بہنیں یہ سورہ مبارک پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں، تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کو پورے خاندان والے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے اور ان کی ہاں میں ہاں سب کی ہاں ہوں گی اور نہ میں نہ ہوں گی۔ گویا زندگی کے تمام معاملات کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگی، جس انداز میں چاہیں گی زندگی بسر کر پائیں گی۔ الغرض یہ وظیفہ جو بھی میری بہنیں یا مائیں کریں گی، ان کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پیارے ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں یعنی اپنے بیٹیوں کے نصیب کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات تو یہ ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ ہی نہیں ملتا، اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا، نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا۔ اس طرح کی ہزاروں قسم کی پریشانیوں نے ماں باپ کو گھیرا ہوا ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والی ہوں اسے اگر آپ زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اگر آپ کی 9 یا 10 بیٹیاں بھی ہوں تو بھی اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کے سب اچھے اور بہترین گھروں میں بیاہی جائیں گے۔ بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کی تمام بیٹیاں کب بیاہی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائے گا کہ آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ پیارے ناظرین کرام، وظیفہ یہ ہے کہ قرآن کے اس بابرکت سورہ مبارک کے ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے، اور اس سورہ کی تلاوت کے مخصوص وقت کا تعین بھی نہیں ہے، لہٰذا دن کے جس حصے میں بھی موقع ملے پڑھ لی جائے۔ لیکن اگر اس سورہ مبارک کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکے تو زیادہ باعث برکت ہے، ورنہ پورے دن بھر میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس یا متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے۔ اس سورہ مبارک کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ احادیث کے مبارک میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے یہ سورے پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورہ کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہ چلے گا۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حسد اور بدنصیبی سے مراد یہ ہے
کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو اس سورہ مبارک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا اس سورہ مبارک کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارک سلام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سلام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت اسی فرشتے سے اس کے جنوب میں نازل ہوئے باحوالہ تفسیرابن کثیر۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارک کے قرآن کریم میں ایک پیش پا خزانہ ہے، اور بزرگان دین نے سورہ مبارک کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس سورہ مبارک کو پڑھتے جائیں گے، آپ کے بد نصیب کے تالے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو رزق کا ایک عمل بھی بتائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بہت زیادہ فساد رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کے آئیں گے۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہوتے، ان کی آپس میں بنتی ہی نہیں ہے، آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آپ نے سب عمل کر لیے ہیں، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کر لینا۔ ناظرین، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی، جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو سکی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی پریشانیاں بھی ٹل جائیں گی۔ ناظرین، یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، آج جو بھی مانگنا ہو مانگ لینا، 100 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ، جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کر دے گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا، اچھی طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بھی بتانے لگی ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگی ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والی ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کرنے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں جو کہ
رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدل دے گا، اللہ میری ضرور قسمت بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اسی لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اسی لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے والی ہوں اس کو پورا یقین سے کر لینا، تو پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہوتا ہے۔ ہم نے سب عمل کر لیے، سب وظیفے کر لیے، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد آپ مایوسی کو بالکل چھوڑ دو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، آخر کار وہ وظیفہ آج مجھے مل ہی گیا ہے جو کہ میں آپ سے بہت جلد شیئر کرنے والی ہوں، جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہوگی، گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم سے ہی کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ ناظرین، آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ نہ پتہ چلا، کس وقت کرنا ہے، کن تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی نہ پتہ چلا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ کیسے ہوگا؟ آپ کو بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صحیح طریقے سے کر ہی نہیں رہے ہیں۔ کہ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتی ہوں، لازمی کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر پورا نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے، سب سے بڑی غلطی، کہ جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کام کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب آپ نماز پڑھ لیں اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا، آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا، آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیجئے گا۔
یقین نہیں آتا تو بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو سچ میں کوئی رزلٹ نظر نہ آیا، کوئی معجزہ آپ کو نہ دکھا تو بے شک بلا جھجک آپ کمنٹ باکس میں مجھے شکایت کر سکتے ہیں، لیکن میں 100% یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ اگر آپ میرے بتائے گئے طریقے سے عمل کرتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو رزلٹ نہ ملے۔ ناظرین، آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو آپ اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے، چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے آپ ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی ہوں گی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب۔ اب جو با نصیب بندہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام جتنی دیر بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم کا، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد اور بڑا مل جاتا ہے۔ ناظرین، درود و سلام کے فضائل بے حد و بے حساب۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرب حاصل ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہارم؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کا کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور تمہارے غموں کو ختم کر دیا جائے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا آسماں اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے اس قدر بڑا، انار سے قدر سے بڑا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کے پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسماں اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند غرض کا کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسرے آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 5000، پانچویں آسمان والے 4000، چھٹے آسمان والے 6000، ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجا اور دل و جان سے اس کی تعظیم و توقیر بجا لایا، مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ فرما دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا تو اسی سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے، جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑے کو صاف کر دیتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف کی برکت سے زیارت جمال آرا سرور دو جہاں مصطفیٰ کی خواب میں نصیب ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے، فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جیسے ہی رکھتے ہیں اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے
جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود پاک ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے، اسی لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، اب جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت کریمہ پڑھ لیں، جب آپ یہ بھی پڑھ لیں، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارک ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ یعنی سورۃ البقرہ ہے۔ ناظرین، بے شمار احادیث مبارک میں سورۃ البقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں، وہ روزانہ سورہ بقرہ کو 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقیناً یہ سورہ مبارک کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ قربانی دینا ہوگی کہ سورۃ البقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بہنیں اور بیٹیاں خود پڑھ سکتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن پڑھنے سے ہی اس کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل سورہ مبارک ہے۔ اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل رہا تو اپنی مرضی سے کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں اور اس کے وقت میں یہ سورہ مبارک پڑھ لیا کریں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت پر پڑھنا ہے، روزانہ کا وقت تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ آسانی سے یہ سورہ مبارک پڑھ سکے پڑھ لیں۔ تو جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ خود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے اور اچھے سے اچھے رشتے خود بخود آپ کے پاس پہنچنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے ایسے وسائل مہیا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اس سورہ مبارک کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہو اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں، یعنی اگر آپ بہن بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے سورہ مبارک کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ درخواست ضرور پیش کریں۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا یہ سورہ مبارک پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں
اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام بہن بیٹیوں کے اچھے نصیب اور شاندار رشتے عطا فرمائے اور انہیں بہتر سے بہترین رشتے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنی تقدیر بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اب وقت تو آیا ہے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ جو مانگنا ہو پھر میرے رب سے مانگ لینا، میرا رب فوراً عطا کر دے گا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، رو رو کر اللہ کو اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سنانے ہیں۔ پھر جو مانگنا ہوگا، یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری کو دور کر دے، صحت تندرستی والی زندگی عطا کر دے، یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو اس طریقے سے مانگا کرو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے، گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے۔ پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ گھر کے اندر دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی اور آپ کے تمام پریشانیاں اور تمام مسائل ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وصل کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رکھیں۔ اللہ حافظ۔